السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو تمام ویورز کو، تمام سبسکرائبرز کو، تمام دیکھنے چاہنے والے سننے والوں کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ رب العزت نے خوشی کا دن بنایا، خوشی منانی چاہیے۔ اور میں ہمیشہ عرض کرتے رہتا ہوں، ہر وہ کام جو سنت پر ہے وہ عبادت ہے، اور ہر وہ کام جو دیکھنے میں عبادت لگتا ہے لیکن سنت پر نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہوتا۔ عید کا دن، افطار کا دن، روزہ نہ رکھنے کا دن۔ کوئی ایسا شخص جس کا تقویٰ پورے جوش پر اور وہ کہے میں یکم شوال کو بھی روزہ رکھ رہا ہوں، تو چونکہ یہ سنت کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس دن، تو اس دن کا روزہ رکھنا ثواب بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو سنت ہے عبادت ہے، جو سنت سے ہٹ کرے وہ رسم و رواج ہے، وہ عادت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2728۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس طرح ہے گویا صیام الدہر، سارے زمانے کے، ساری عمر کے روزے اس نے رکھ لیے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر 14302، اور راوی ہیں حضرت عمر بن جابر الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم والی میں صیام الدہر، سارے زمانے کے، عمر کے آ جاتے ہیں، اور دوسری حدیث میں سال کے روزے آ جاتے ہیں۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، ہم سال کے روزوں کی بات کریں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیک عمل لے کر آئے گا اس کے لیے اس کے 10 کے برابر ثواب ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے حدیث قدسی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی اور اس کا اپنے ذمہ عہد لے لیا کہ جو ان کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، جو ان کو اہتمام کے ساتھ ادا نہیں کرے گا مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ 5 نمازیں دیں، ثواب 50 کا وہاں پر رکھا گیا۔ 50 نمازیں پہلے عطا کی تھی، مشہور و معروف واقعہ ہے، پھر کم کرتے کرتے 5 ہوگی۔ 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک روزے پر 10 روزوں کا ثواب ہے۔ تو گویا اس نے ایک مہینے کے روزے رکھے، 30 دن روزے رکھے، اب اس کو ملٹیپلائی بائی کریں آپ 10 تو 300 دن بن گئے، اور اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، اس کو ملٹیپلائی بائی 10 کریں، 10 کے ساتھ ضرب دے دیں تو 60، 360 اسلامی سال کا مہینہ 360 دن کا ہی ہوتا ہے۔ تو گویا یہ بالکل بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور جو صیام الدہر کا، اللہ رب العزت واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں جتنا اجر بڑھا دیں، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس کی یہ عادت ہو کہ وہ ہر سال یہ 6 روزے رکھتا ہو، یہ ثواب اس کو ملتا ہے پوری عمر کے روزے رکھنے کا۔ اب روزے رکھنے کب سے ہیں؟ پہلی بات، رمضان مبارک کے فوراً بعد ضروری نہیں ہے۔ یہ 30 دن جو شوال کے ہیں، پورا مہینہ اس میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن شوال کے اندر ہی 6 روزے مکمل ہوں۔ یہ نہ ہو کہ 25 سے شروع کیا، 4-5 دن تو رکھے، 29 کا یا 30 کا مہینہ تھا اور ایک روزہ آگے چلا گیا ذی القعدہ کے اندر، تو وہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے پھر 6 شوال کے رکھے، تو اس سے بھی یہ بھی پتہ چلا کہ جس آدمی کے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، سفر تھا، بیماری تھی، کوئی بھی ایسی چیز تھی، تو اس نے وہ رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھ سکا، 1 2 3 5 جتنے بھی قضا کر لیے، تو یہ فضیلت اس کو حاصل تب ہوگی جب وہ اپنے رمضان مبارک کے روزے پورے کر لے گا۔ تو گویا پہلے احتیاط اس میں ہے، احتیاط اس میں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں احتیاط اس میں ہے۔ اللہ رب العزت دینے پر قادر ہے، نیت کے بقدر اس نے پہلے شوال کے روزے رکھ لیے، قضا کے بعد میں کر لیے، اللہ نیتوں کو جاننے والے، اللہ اس پہ اطاعت فرما دیں گے۔ لیکن احتیاط اس میں ہے، پہلے اپنے رمضان مبارک کی قضا کو ادا کرے، پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے گا۔ کب سے؟ میں پہلے عرض کر چکا کہ شوال کے چاند نظر آنے والے دن، جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، اس دن نہیں رکھ سکتا، باقی وہ جب رکھنا چاہے۔ لیکن اب میری ذاتی رائے یہاں پر یہ، عید جیسے کہ مشہور ہے کہ 7 دن ہوتی ہے، 3 دن ہوتی ہے، تو اگر ہم 3 دن کہہ دیں تو ان 3 دنوں میں اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، خوب اکرام ہے، تو لہذا اس میں کھائیں پئیں، پھر 3 کے بعد شروع کریں، فوراً نہ شروع کریں۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری عادت ہوگی ہے،
اس عادت کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام والے روزے کو، صوم داؤدی کو پسند فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ ایک دن کھانا ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن کھانا ایک دن روزہ رکھنا۔ کیوں؟ پھر اس میں طبیعت، نفس، معدہ، پیٹ مانگتا ہے۔ جب روزے میں بھوک نہ لگی، پیاس نہ لگی، پھر روزے کا لطف کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا روزے کا لطف لینا ہے تو اس کے اندر بھوک اور پیاس، اصل میں یہ تو غمخواری، ہمدردی اور مساکین کے ساتھ روزہ رکھیں گے، بھوک کی شدت تڑپائے گی، پیاس کی شدت تڑپائے گی، تو پھر ہمیں ان لوگوں کا احساس زیادہ بہتر طور پر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میری ذاتی رائے میں کم از کم 3 دن خوب کھائیں پئیں، دوبارہ اپنے نفس کو، اپنے پیٹ کو اس عادت پر لگائیں کہ وہ کھانے والی عادت پر آ جائے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ روزے شروع کر دیں، پھر ایک دن رکھیں ایک دن نہ رکھیں، ایک دن رکھیں ایک دن نہ رکھیں۔ اس طرح کر کے آپ اس فضیلت کو اعلیٰ طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا جو شخص یہ سمجھ رہا ہو کہ رمضان کا حصہ ہے، وہ فوراً 6 رکھتے ہیں اور اس کے بعد عید کرتے ہیں، استغفر اللہ، یہ تو کہیں پر ہے ہی نہیں، نہ سنت میں ہے نہ کہیں ہے، تو ایسا تو بالکل نہ کرے۔ اس کو رمضان کا حصہ نہیں سمجھنا، یہ نفلی روزے ہیں، تو لہٰذا نفلی روزوں کی طرح ان کو رکھیں۔ اب بات چل پڑی نفلی روزے کی، تو یہ بھی یاد رکھیے نفلی روزے میں نیت زوال سے پہلے پہلے کی جا سکتی ہے۔ مثلا کسی شخص نے روزہ رکھنے کی اس کی نیت تھی، سحری کے لیے نہیں اٹھ سکا اور بعد میں اٹھا اور اس نے نیت کر لی 9 بجے 10 بجے، آج 12:06 پر زوال کا ٹائم ہے، تو 11 بجے سے پہلے پہلے وہ نیت کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ نفلی روزے اور رمضان کے روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں، سحری کرنا سنت ہے۔ کوئی شخص سحری کے لیے نہیں اٹھ سکا، روزہ رکھ لیا، ہو جائے گا۔ سحری کے لیے اٹھا، طبیعت نہیں کر رہی، پھر بھی سنت سمجھ کے 2-4 لوگ کھا لے، اس سے اللہ رب العزت اس کو برکت عطا فرما دیں گے، سنت کا ثواب بھی ہو جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو سحری نہ کرنے والوں پر فرشتوں کی طرف سے لعنت بھی منقول ہے۔ لہٰذا اس سنت کو بھی ادا کر دیجئے، تھوڑا سا کھا لیں اور روزہ رکھ لیں، اور پھر پورا دن اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ روزے کا مقصد اصلی کہ آدمی کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے، ساری نعمتیں حاصل ہیں، سب کچھ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، چھپ کے بھی کھا سکتا تھا، پانی پی سکتا تھا، ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کو یہ احساس رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کا مقصد اصلی بھی یہی ہے، تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کب بنتا ہے آدمی؟ جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آئی ایم انڈر آبزرویشن، کہ میں ہر وقت کیمرے کی آنکھ میں ہوں، مجھے ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات نیت سحری کریں، دوسری بات نیت زوال سے پہلے کی جا سکتی ہے، تیسری بات نفلی روزے، چوتھی بات شوال میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، پانچویں بات ہم نے رمضان المبارک کی قضاء کو پورا کر کے احتیاطاً پھر اس کے بعد رکھیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ اس کے اندر باقی نہ رہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔